نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز سامعین کرام، مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، ہمیں ہر حال میں دیکھنے والا ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ گستاخان صحابہ کرام کا عبرتناک انجام. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 13 کہ مکہ میں صحابہ کرام کے علاوہ جب دوسرے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار رہیے وہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ تم ہی بیوقوف ہو لیکن جانتے نہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری
فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3673، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر صحابہ کرام میں سے کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک مد خرچ کرے، ایک مد یعنی 2 پاؤ یا 2.5 پاؤ، اور آگے حدیث میں وہ نصیفہ، اور اگر اس سے کم بھی یعنی آدھا یعنی پاؤ یعنی 1 پاؤ، 2 پاؤ یا 2.5 پاؤ یعنی 1 پاؤ اگر خرچ کرے، تو اگر تم میں سے کوئی آدمی ما اہدی نفقہ مثل ذہب احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اجر اور نیکی ثواب جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دیا ہے، کوئی ان کے یعنی برابر اور مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ صحابہ کرام، سادات صحابہ کرام سے عقیدت، محبت اور ان کا ادب و احترام ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جو انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس اور محترم جماعت ہے، جن کی فضیلت اور عظمت قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان کے یعنی مقام اور مرتبے کو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم پڑھیں گے نا تو اس میں صحابہ کرام کی عظمت، احترام اور ان کا مقام و مرتبہ اس کا اندازہ ہوگا ہمیں۔ معزز سامعین کرام، یہی مقدس ترین جماعت ہے جس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع رسالت کے علم و عرفہ کو سیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی کٹھن مواقع آئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان اور مال لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ کتنے کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل آزمائش آ جائے نا تب بھی ان کے پائے استقامت میں کبھی لرزہ بھر برابر بھی ڈگمگائے نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے جس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے نا کہ بعد میں آنے والے قوموں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے درمیان کتنا واسطہ تھا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے نا، ہمیں یعنی قرآن اور حدیث کے معلومات، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا احترام، صحابہ کرام کا محبت کا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ جماعت اور یہ گروہ صحابہ کرام کی، یہ دین کے متوالے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نا اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ اس کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ہم نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا ادب اور احترام کتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ عظمت کا، رفعت کا، قدر و منزلت کا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہی مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے نا تو اس مہینے میں صحابہ کرام کے تعلق سے بے شمار الزامات لگائے جاتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع بنایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ان کے تعلق سے تبرہ بازیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو گالی گلوچ تک دیتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف صحابہ کرام میں سے 3 کو مانتے ہیں کہ اسلام پر تھے اور سارے لوگ مرتد ہو گئے، سارے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں کیا کہتی ہیں ان کے تعلق سے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں وہی سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کا یہ ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، ان کے گالیاں نہ دو، یہ تمہاری زبان نہ ان کے تعلق سے نہ بالکل بند ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ صحیح السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2340، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے تعلق سے اپنی زبان کو کھولتا ہے، جو ان کو گالیاں دیتا ہے یا ان کو برا بھلا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر برستی ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور صحابہ کرام کو یہ اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ گویا اگر ہم
صحابہ کرام کے انتخاب پر زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبان کو کھولتے ہیں، تو گویا ہم اللہ رب العالمین کے انتخاب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتھی کے طور پر صحابہ کرام کو ہمارے لیے منتخب کیا۔ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگوں کو ہمارا وزیر بنایا ہے، بہت سارے لوگوں کے درمیان ہماری رشتہ داریاں قائم کی ہیں، کچھ اس میں سے ہمارے داماد ہیں، کچھ اس میں سے ہمارے سسر ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور پھر اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتا ہے جو ان کو گالی دے گا نا، ان کو برا بھلا کہے گا اور اپنی زبان کو کھولے گا، ان کی تان و تشنیع کرے گا اور اپنی زبان کو یعنی ان کے لیے غلط استعمال کرے گا، پھر اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور اسی طرح تمام لوگوں کی لعنت۔ اسی پر بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کہ اللہ رب العالمین ان کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ہم جتنے بھی اس مبارک مہینے میں ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سارے خرافات، بہت سارے بدعات، بہت سارے گمراہیاں، بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ تینوں حدیثوں سے بالکل صاف واضح ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء کا، کہ ان کے تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھی جائے، کچھ نہیں کہا جائے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی واضح ہے۔ اور قرآن اور مشاجرات صحابہ، یہ صحابہ کرام ہے نا، کبھی کبھی ان کے درمیان نا اجتہادی طور پر غلطیاں ہو گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی آدمی کسی مسئلے میں اگر اجتہاد کرتا ہے، اپنی طرف سے مسئلہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے واضح نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایک اجر دیتا ہے، اور اگر وہ مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے قرآن خود اعلان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ تمہیں یہاں اس درے پر رہنا ہے، جانا نہیں ہے، اب چاہے ہماری جیت ہو جائے گی چاہے ہم ہار جائیں گے، غزوہ احد کے موقع پر۔ اور تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگ کیا اور جنگ جیت گئے۔ تو وہ جو درہ پہ تھے نا وہ صحابہ کرام، وہ دیکھے نا کہ اب تو ہماری جیت ہو گئی ہے، تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، درے کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح اور اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 155، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 152، کہ صحابہ کرام تم سن لو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کیا تمام صحابہ کرام کی معافی کا، اور پھر مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے جو تم سے غلطیاں ہو گئی تھی نا اجتہادی طور پر، غیر اجتہادی طور پر تم سے گناہ ہو گئے نا، تم جان بوجھ کر کے نہیں کیے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ صحابہ کرام ہم نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب جب یہ مہینہ آتا ہے، ہم صحابہ کرام کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، حضرت مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے، لیکن ان کے تعلق سے یہ جب مبارک مہینہ آتا ہے نا تو نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی بجائے ہم نہ ان کے تعلق سے اپنی زبان کھولتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے یہ خلافت خود چھین لی تھی کہ میں اس کا مالک ہوں تم نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اذان دے کر کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس کھڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا تمام صحابہ کرام ہے، کون کون ہے؟ حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت فضیل بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی تمام کبار صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس وقت جب حضرت بلال آئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، حضرت عباس سے نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ، داماد ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ابن عباس، ان کو بھی نہیں کہا، اپنے بھائی کو بھی نہیں کہا، اور جو صحابہ کرام ہیں نا ان کو بھی نہیں کہا۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی دوسرے کو بھی نہ کہہ دیجئے نا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ کہیں گے تو سب لوگ ان کے پیچھے ان کی اقتدا میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے تم یوسف والیہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے، کوئی دوسرا نہیں نماز پڑھائے گا، وہ امام ہوں گے، سارے لوگ مقتدی ہوں گے۔ تو آپ کیوں کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ دوسرے کو کہہ دیجئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خود انتخاب کیا تھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ ہم اعتراض کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھین لی گئی تھی، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لڑیے جھگڑیے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہہ سکتے تھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے، کوئی دوسرا نہیں پڑھائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قریش میں سے خلیفہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا حکم دے کر کے مصلی پر کوئی کھڑا ہوگا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نا خود آئے سہارا لے کر کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں آئے نا، پورا صحن نا خوشبو سے مہک گیا، صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور سب لوگ حدیث کے الفاظ کھانے لگے تاکہ پتہ چلے ابوبکر کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا نہیں آپ پڑھائیے۔ معزز سامعین کرام، یہ جب مہینہ آتا ہے نا، اس مبارک مہینے میں جہاں ہمیں نیکیاں کرنی ہے، بھلائیاں کرنی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اچھائیاں کرنی ہے، یہ جب مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم صحابہ کرام کے تعلق سے نا اپنی زبان جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے کھولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ سب معاف ہے، اور حدیث اور مشاجرات صحابہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، یہ خود دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے، المستدرک علی الصحیح للحاکم، حدیث نمبر 5556 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی آدمی حکمراں ہو، حاکم ہو، تو وہ اپنی رعایا پر ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ یعنی لگتا ہے کہ تم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹیا صحابی ہو۔ کسے کہہ رہا ہے؟ عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید اللہ بن زیاد نے کہا۔ عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا یعنی صحابہ کرام میں سے بھی کوئی گھٹیا آدمی ہے؟ اگر کوئی گھٹیا ہے نا تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو آئیں گے وہ گھٹیا ہیں، یہ صحابہ نا تو اعلیٰ اور عرفہ مقام سے بلند کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بڑھا دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی عزت اور احترام کو سب سے الگ کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، تم کہتے ہو کہ یہ گھٹیا ہے صحابہ کرام، ایسا نہیں۔
عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود وہاں تشریح کی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اجتہادی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی خامیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ اب ہم اپنی زبان کو کھولیں، ہم اپنی زبان سے برا بھلا کہیں صحابہ کرام کو، ان کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان و مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آپ کا یہ سارا ہونا میری جان کوئی مطلب نہیں رکھتی ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم ان کے تعلق سے برا بھلا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ان کو برا بھلا نہ کہو، اور عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، یہ صحابہ نا یہ گھٹیا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بعد میں آنے، تم کیوں نہیں اس میں شامل ہوگی؟ بعد میں جو آنے والے ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو عرفہ اور اعلیٰ مقام والے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ مبارک مہینہ آئے نا تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک تو ان کی حفاظت کی ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہے تو اس کا عبرتناک انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بالکل صاف واضح ہے۔ حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک عبرتناک واقعہ مستغفری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ملک شام میں آیا اور دیکھا کہ ایک امام صاحب ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 156 عبد الرحمن جامی کی یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شام میں عایا اور دیکھا کہ ایک امام صاحب ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو لوگوں کو درس دینے کے لیے، یعنی تھوڑا کچھ واضح و نصیحت کرنے کے لیے، جیسے ابھی ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ نماز کے بعد دو یک کے نماز میں عموماً کہیں حدیث کی کہیں قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمہ سنا جاتا ہے لوگوں کو پند و نصیحت کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں آیا تو نماز کے بعد دیکھا کہ وہ جو امام صاحب ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے۔ تو بھائی میں تو اس وقت مسافر تھا، میں وہاں سے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تمام مصلیان ہیں سن رہے ہیں کہ یہ امام صاحب ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے برا بھلا کرے، لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال بعد دوبارہ پھر اس مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں دیکھا رہا کہ نماز ختم ہو گئی نا تو جو دوسرے امام صاحب تھے وہ نام درس دینے کے لیے شروع ہوئے، پند و نصیحت کرنے کے لیے، کوئی حدیث سنایت کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کی خوب تعریف کی، قرآن حدیث میں جو مقام اور مرتبہ ہے نا اس کے تعلق سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے بہت تعجب ہوا، شک ہو گیا کہ ارے کیا مسئلہ ہے، 1 سال پہلے آیا تھا جو امام صاحب تھے وہ برائی بیان کر رہے تھے، 1 سال بعد آیا ہوں یہ امام صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ میں گیا نا تو دیکھتا ہوں کہ ایک کمرے میں، یعنی وہ امام صاحب جو 1 سال پہلے ملاقات ہوتے تھے جو برا بھلا کہتے تھے، میں نے دیکھا نا کہ وہ کتے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے، اس سے پہلے تم ہی امام تھے نا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سر ہلا کر کے جواب دیا کہ ہاں میں ہوں۔ یعنی اگر ہم صحابہ کرام کے تعلق سے، خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے برا بھلا سوچیں گے، گالی گلوچ دیں گے، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین ہمارا انجام بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں، اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ البدایہ والنہایہ صفحہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 191 191 میں تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، لیکن پھر وہ دوبارہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میں جانتا ہوں کہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا گمان ہے نا کہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آدمی ایک طرف کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو، پھر کہہ رہا ہے کہ میرا گمان ہے کہ تم معاف نہیں کرے گا۔ پوچھا میں نے کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ رسید کروں گا، ایک تھپڑ ماروں گا، لیکن پوری زندگی میں نا میں یہ کام نہیں کر سکا۔
جب ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت جب ان کو یعنی ایک کمرے میں رکھا گیا ان کا جنازہ، تو لوگ آتے تھے جنازہ پڑھ کر کے اور چلے جاتے تھے۔ میں بھی اسی غرض سے آیا کہ میں یعنی ان کے جنازے کی نماز میں بھی پڑھ لوں، لیکن میں نے قسم کھایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے استطاعت اور طاقت دی نا تو ایک میں تھپڑ ماروں گا۔ جب میں پہنچا نا میں بھی اسی غرض سے گیا تھا کہ میں بھی جنازے کی نماز پڑھ لوں۔ جب میں گیا نا تو ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان کے یعنی اس کپڑے کو ہٹایا اور چہرے کو دیکھا تو ایک تھپڑ مار دیا ان کو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میرا یہ ہاتھ نا اسی وقت سے سوکھ گیا ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ نا لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا۔ معجزہ میں کرام، یہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فرشتے حیا کر رہے ہیں ان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور آدمی گیا مارا ایک تھپڑ، کہہ رہا ہے اسی وقت سے میرا ہاتھ سوکھ گیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نا ان کے تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہ ہو اور قرآن کی آیت نہ ہونا تو جو ان کا مذہب ہے نا، جو ان کا منہج ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جیسے یہ عمل کیے ہیں ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ان جیسا ایمان ہوگا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان لوگوں کے ایمان جیسا ہے تو تم ہدایت یافتہ۔ معجزہ میں نے کرام اور بہت ساری حدیثیں، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 755، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور بہت سارے صحابی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ مہینہ ہے نا، اس مہینے میں عبید اللہ بن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا نا، اس کا بھی تذکرہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3780 کے تعلق سے ہے۔ پہلے اس کو سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کا سر نہ کاٹ کر کے لایا گیا ایک جنگ میں، ذاخر نام کی ایک جنگ ہے، اس جنگ میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کے سر کو کاٹ کر کے کوفہ کے مسجد میں لا کر کے رکھا گیا تھا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں حضرت عمارہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں تھا، کوفہ کی مسجد میں، اور لایا گیا جب اس کے سر کو رکھا گیا نا تو بہت سارے سر تھے نا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور ان سروں کے بیچ میں گھومنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جو یعنی عبید اللہ بن زیاد کا جو سر ہے نا، یہ سانپ اس سر کے اندر گیا اور تھوڑی دیر تک وہاں رہا، پھر وہاں سے نکلا، اور جیسے ہی یہ ماجرا ہوا نا، جتنے لوگ وہاں تھے نا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا آ گیا آ گیا۔ تو میں نے کہہ رہے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمارہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ وہ سانپ آیا اور اس عبید اللہ بن زیاد کے سر میں نتھنے میں گھس گیا، کچھ دیر تک رہا پھر آیا، اور ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس مہینے میں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے تعلق سے عبید اللہ بن زیاد، اور بہت ساری حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسی کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ قضا اور قدر کا مسئلہ ہے، ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو شہید کر دیا گیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں۔ تو وہ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ صحابی ایسے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ طریقہ بتا دیجئے کہ میں جب دعا کروں نا تو اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کوئی بھی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام چھوڑ دو اور حلال کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے یعنی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ایک مسجد میں امام ہیں۔ لوگوں نے، کوفہ والوں نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہمیں صحیح طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو معزول کر کے ان کی جگہ پر متعین کر دیا، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ والوں نے آپ کی یہاں تک شکایت کر دی ہے کہ آپ اچھی طرح سے نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو مجھے معلوم ہے نا، اس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔
عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعت لمبی رہتی ہے، بعد میں 2 رکعت ہلکی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو اسحاق مجھے نا تمہیں سے یہی امید تھی کہ تم وہی سے ہی عمل کرو گے جیسا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے تو یقین ہے نا، مجھے امید ہے تمہارے اندر کوئی خامی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4-10 آدمیوں کو لیا اور کہا کہ جاؤ کوفہ کی تمام مسجدوں میں پوچھو نا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں کیسے ہیں۔ کوفہ کی جتنی مسجد تھی نا سب مسجد میں گئے، اور سب مسجد میں جب لوگوں سے پوچھا نا تو سب لوگوں نے تعریف کی، بہت اچھے ہیں۔ کون؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مسجد ہے نا مسجد بنی عبس، اور اس میں ایک یعنی نمازی ہیں اسامہ بن سعدہ، اور اسامہ بن سعد اور ان کا لقب ہے ابو قتادہ، اسامہ بن قتادہ، اور جو لقب ہے وہ اسامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سوال ہی کر لیا ہے نا، پوچھ لیا ہے نا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے اندر خامیاں اور کمیاں کیا کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جہاد نہیں کرتے ہیں، مال غنیمت کا موقع آتا ہے تو صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ 3 چیزیں، 3 الزام کس پر لگایا؟ امام پر۔ ہاں ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ نا امام کے پیچھے پڑ رہتے ہیں، ایسا کیا وہ کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 3 الزام لگا اس آدمی نے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی 3 دعائیں کرتا ہوں اس کے تعلق سے، 3 بد دعا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی اس کے تعلق سے کہا کہ اللہ رب العالمین تو اس کی زندگی کو تنگ کر دے، فقر و فاقہ سے اللہ رب العالمین یعنی فقر و فاقہ، اس کی عمر کو دراز کر دے، فقر و فاقہ میں ڈال دے، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 دعائیں کیا ہم حضرت اس نے 3 الزام لگایا تھا، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہی باتیں کہی، عمر دراز کر دے، فقر و فاقہ، اور اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے۔ یہ حضرت زید بن حارث یا کچھ راوی ہیں جو اسے روایت کرنے والے ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا، جب میں یعنی عمر دراز ہو گئی نا، تو میں نے دیکھا کہ جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے بد دعائیں کی تھی، تو اس کی لمبی عمر مل گئی اس کو، اور فقر و فاقہ کی یہ نوبت تھی کہ اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، اور فتنہ میں اس طرح مبتلا ہوا نا کہ ایسے روڈ پر بیٹھا رہتا، سڑکوں پر بیٹھا رہتا، اور لڑکیاں عورتیں آتی نا ان کو چھیڑتا، اور جب چھیڑتا نا تو وہ اپنی جوتی اور چپل لے کر کے اس کے سر پر مارتی، ذلیل ہوتا، رسوا ہوتا۔ کوئی اسے پوچھتا کہ بابا اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی لمبی، کیا ماجرا ہے، آخر کچھ بتاؤ گے؟ تو وہ کہتے تھے نا کہ سعد بن وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، میں نے ان کے اوپر 3 الزام لگایا تھا، تو اس کی یہ بد دعا ہے سعد بن وقاص کی کہ میں اس میں مبتلا ہوں جو تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھا، میں نا صحابہ کرام کی عظمت اور محبت اور ان کی قدر اور احترام یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے تعلق سے ہماری زبان نہ ہمیشہ بند رہنی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لان تان تبرہ غیبت چغل خوری، یا اسی طرح گالی گلوچ اور تان و تشنیع صحابہ کے تعلق، صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری زبان بند رہنی چاہیے۔ مقام اور مرتبہ خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اگر ہم نے برا بھلا کہا تو یہ عبرتناک انجام جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بر اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کا اعلیٰ اور رفع جو مقام ہے اللہ رب العالمین کو تو نے عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک اس دنیا میں رکھ، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر انہیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ